اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 10 اگست بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کا 12واں باب 24ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہو۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کے کرنتیوں کے نام دوسرے خط کے 9ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں وہ بہترین ہدایات دیتا ہے کہ خیرات کثرت سے دینی چاہیے۔ خیرات نیک نیتی سے ہونی چاہیے، جس قدر کسی نے اپنے دل میں تہیا کیا ہو۔ خیرات خوشی سے ہونی چاہیے، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ جس طرح انسان دیگر نیکی کے کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اسی طرح خیرات بھی سوچ و بچار کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ مانگنے والے کی التجا اور منت کے باعث خیرات دیتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خیرات کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس طرح خیرات کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مقدس پالوس رسول خیرات دینے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جیسے اچھا بیج زمین میں گر کر ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ اگتا اور پھل لاتا ہے۔ بونے والے کو وہ دوبارہ ملتا ہے اور کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ خدا خوشی سے دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا ہماری خیرات کو کثرت کے ساتھ ہمیں واپس دینے پر قادر ہے۔ مقدس پالوس رسول خدا سے دعا مانگتا ہے کہ وہ نقصان میں نہ رہیں بلکہ فائدہ اٹھائیں۔ وہ ہمیشہ آسودہ حال رہیں۔ جو بیج انہوں نے بویا ہے، خدا اس میں ترقی دے تاکہ وہ اور نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کے قابل رہیں۔ خیرات اور خیراتی کام ہمیں ہرگز غریب نہیں کرتے، بلکہ جتنا زیادہ ہم ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کرتے ہیں، اتنا ہی خدا ہمارے کام کاج میں برکت ڈالتا ہے۔ عزیز مومنین، جس طرح بیج پھر پھوٹ نکلتا ہے، سرسبز اور تازہ ہوتا اور بڑھتا ہے اور بکثرت پھل لاتا ہے، اسی طرح مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہو گیا
اور ہمارے لیے ابدی زندگی کا دروازہ کھول دیا۔ یسوع مسیح کی خاطر دکھ سہنے کے باعث جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ جو انسان اپنی زندگی نفسانی خواہشات میں گزارتا ہے وہ اپنی زندگی کے دنوں کو گھٹاتا ہے۔ وہ جس جان کو بہت عزیز سمجھتا ہے اسے کھو دے گا، اور ساتھ ہی ابدی زندگی کو بھی کھو دے گا جو بہترین ہے۔ یسوع مسیح اپنے پیروکاروں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے، اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اس وقت بعض لوگ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر یسوع مسیح انہیں سمجھا دیتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہی کافی نہیں، تمہیں میری خدمت کرنی چاہیے۔ جہاں یسوع مسیح کی کلیسیا ہے وہاں یسوع مسیح ہے، اور وہیں اس کے پیروکار یعنی خادم بھی ہوں گے، تاکہ اس کی تعلیمات اور ہدایات سے مستفید ہو سکیں۔ یسوع مسیح کے ساتھ رہنے سے اس کے خادم خوش رہیں گے۔ یسوع مسیح کی خدمت کرنے کا انعام یہ ہے کہ باپ اس کی عزت کرے گا۔ اجر عزت ہے، حقیقی اور دائمی عزت، اعلیٰ ترین عزت جو خدا باپ کی طرف سے ہوگی۔ یسوع مسیح کی خدمت ہمیں حلیم و فروتن بناتی ہے۔ آئیں آج ان لوگوں کے لیے خاص دعا کریں جو دوسروں کو مالی مدد فراہم کرتے ہیں، کہ خداوند انہیں اور ان کے گھرانوں کو برکت دے، تاکہ وہ خیراتی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نیز خدا ہمیں خدمت کے جذبے سے سرشار کرے، تاکہ ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے میں خوشی و فرحت محسوس کریں۔ خداوند ہمارے نیکی اور بھلائی کے کاموں کی بدولت ہمیں کثرت سے برکت عنایت کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔